ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ملتان، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے 27 رمضان کو جو آپ نے دیکھا قبلہ اول پر جس بے دردی سے چڑھائی کی گئی، وہاں سٹن گرنیڈز کا استعمال کیا گیا، واٹر کیننز استعمال کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ربر بلٹس فائر کی گئی اور لوگوں کو، نمازیوں کو، نہتے فلسطینی مسلمانوں کو اور جو بھی مسجد الاقصیٰ میں موجود تھے انہیں شہید کیا گیا اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اور جس طرح زبردستی شیخ جراح میں اس نیبرہڈ میں وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایوکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانیت کو، امت تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سے میسیجز دیکھے ہیں ان آرگنائزیشنز کے جو کہ انٹرنیشنل نوعیت کی ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور وہ بھی افسردہ ہیں کہ یہ جو بربریت کا کھیل ہے اسے فی الفور بند ہونا چاہیے۔ کل رات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے صدر اردوغان کی ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ وزیر اعظم پاکستان کی سعودی عرب کے شاہ سلمان جو ایک امہ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس حساس مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میری ذمہ داری لگائی گئی کہ میں ترک وزیر خارجہ سے رابطہ کروں۔ رات لیٹ نائٹ مجھے وزیر اعظم کا پیغام ملا اور انشاءاللہ آج میں اپنے بھائی وزیر خارجہ ترکی میولوت چاوشولو سے بات کروں گا، کیونکہ پاکستان نے جو ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا جدہ میں OIC کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کا، اس میں بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے، بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور پاکستان دیگر OIC ممالک بشمول ترکی یہ تجویز پیش کر رہا ہے اور عرب لیگ نے بھی ایک ہنگامی اجلاس میں اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں اور ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ OIC کا ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے تاکہ پہلے اس مسئلے پر جو 57 مسلم ممالک ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان کو یکجا کرنے کے بعد اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لے جایا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے اور مزید بات کا امکان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل اسمبلی اس کا ایک مناسب فورم ہے۔ چنانچہ پاکستان اور ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ہم جنرل اسمبلی کرنے کے لیے ہم ایک تحریک پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کوشش کریں گے نیشنل کمیونٹی کو موبلائز کریں کہ فی الفور یہ جو وہاں جبر ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اسے بند ہونا چاہیے، فی الفور اس کا نوٹس لینا چاہیے، بے دخلیاں بند ہونی چاہیے اور جو وہاں کی صورتحال جو ہے مزید بگڑتی جا رہی ہے اس کے تدارک کے بارے میں دنیا کے حکمرانوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا
اور ایک دیر پا امن اور حل کے لیے سر جوڑنا ہوگا۔ تیسرا چیلنج جو اس عید الفطر پر پوری قوم کو دوچار ہے وہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ افغانستان کا جو امن کا عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کا جو اس میں کردار ہے اور جو رول ہے اس کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور اس کو سراہا بھی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہاں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے جس کی شروعات دوحہ سے ہوئی، پیس ایگریمنٹ کی شکل میں، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کی شکل میں، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق کی شکل میں، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ خوشائند بات ہے کہ اس عید الفطر پر طالبان اور افغان حکام کے درمیان ایک معاہدہ اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ عید کے دنوں میں کوئی کارروائی یا کوئی واقعہ ہم نہیں کریں گے اور مل کے ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان کی خواہش اور کوشش ہے کہ یہ جو پیش رفت ہے مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے، اور وہ جو انخلا ہو رہا ہے یو ایس ٹروپس کا، جس کا آغاز ہو چکا ہے اور سپٹمبر 2021 تک اس نے مکمل ہونا ہے، اس اثنا میں جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھ پائے تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو اور وہاں افغانستان کسی داخلی انتشار کا شکار نہ ہو اور وہ محفوظ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہوں، امن لوٹے، اور امن کے بعد یہ جو لاکھوں افغان مہاجرین عرصہ دراز سے پاکستان میں مقیم ہیں یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اور امن کے بعد جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے معاشی بہتریاں پاکستان کو پہنچ سکتی ہیں، اس خطے کو پہنچ سکتی ہیں، وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ 3 چیلنجز ہیں جن چیلنجز کے اندر یہ عید الفطر جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں ہمارے لیے، امہ کے لیے اور انسانیت کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ سر OIC کا بھی کوئی اجلاس چند روز قبل مکران اور کیچ کے علاقے میں ایران کی جانب سے کچھ میزائل فائر کیے گئے ہیں، اس کے متعلق کوئی؟ ایران کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے تعلقات میں بہت بہتری ہے، گرم جوشی ہے۔ میں ابھی تہران سے ہو کر آیا ہوں، میری جواد ظریف صاحب سے، ان کے صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تہران اور اسلام آباد افغانستان کے مسئلے پر، امن کے مسئلے پر، اپنے ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو ایک بارڈر آف پیس برقرار رکھنے پر مکمل اتفاق ہے۔ افغانستان کی جانب سے سر یہ پاکستان کی جو فینسنگ جو لگائی جا رہی ہے، وہاں پر اٹیک ہوا، 4 پاکستانی جوان شہید ہوئے، اس کے بارے میں، اور دوسرا خاص طور پر ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ OIC کا بھی کوئی میٹنگ کال کرنے کا آپ لوگوں کا کوئی ہے سر ایسا؟ آپ نے میری بات میں غالباً سنی نہیں، میں نے تفصیلی بات کی ہے تو آپ ذرا غور فرماتے ہیں نا، یہی تو میں نے کہا ہے۔ پہلی بات بارڈر فینسنگ کی، دیکھیے بارڈر فینسنگ کا جو ہمارا کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے بارڈر کو ریگولیٹ کرنے میں ہمیں قدرے آسانی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ہمارے جوان بارڈر کو فینس کرتے ہیں تو وہاں سے TTP کے اور وہ لوگ جو یہاں مستقل امن نہیں دیکھنا چاہتے، جس کو ہم سپوائلرز کہتے ہیں، وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسروں کو نشانہ بناتے ہیں، اور شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، دباؤ کے باوجود، شہادتوں کے باوجود پاکستان کے عزم میں کوئی، آپ نے دیکھا، کوئی اس میں لچک نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ کو اور مجھے محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی۔ اقوام متحدہ کا رول کشمیر کے مسئلے پر مایوس کن رہا ہے، اور اب پاکستان کی کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ نے وہ رزلٹ نہیں دیے جو مسئلہ کشمیر پہ ہونے چاہیے۔ اب فلسطین کے مسئلے پر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے مظہر بھائی، گزارش یہ ہے، جو فلسطین کی کیفیت ہے
जो फ़लस्तीन पे करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की OIC की आपके सामने हैं, जो कश्मीर पे सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, OIC की करारदादें हैं, वो आपके सामने हैं, ठीक, वजाहत से। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों मसले हल तलब हैं, जुस्तजू जारी है और उस जुस्तजू को जारी रखना हमारे मफाद में है। हम तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। उस कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हमें उम्मा को भी मोबिलाइज करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करना है। आपने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना है। आप देख रहे हैं कि कल लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो लोग वहाँ गए वो पाकिस्तानी तो नहीं थे, हो सकता है पाकिस्तानी भी हों उसमें, फ़लस्तीनी भी हों, लेकिन उसमें बहुत से वो लोग थे जिनका ताल्लुक बरतानिया से था। जब तक ये तबका, जब तक वो 65 मिलियन मुसलमान जो इस वक्त यूरोप के मुल्कों में रह रहे हैं, जब तक वो हरकत में नहीं आते, हमारी आवाज़ को वो तक़वियत नहीं मिलेगी। चुनांचे मैं आज आपके ज़रिए उन 65 मिलियन मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, उनकी शहरियत भी उनके पास है या वो मुलाजमतों के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में वहाँ वो क़याम कर रही हैं, कि पुरअमन तरीके से अपने अपने इलाके के जो मुअस्सिर लोग हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट और बरतानिया की पार्लियामेंट, अमेरिका के मुसलमान खतूत लिखें US कांग्रेस के मेंबरान को और उनको बावर कराएं, उनकी तवज्जो मबजूल कराएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, और मिलकर ये एक जॉइंट एफर्ट जो है उस पर हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। नंबर 1, हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं कश्मीर के मसले पर और फ़लस्तीन के मसले पर। तारीख़ी तौर पर यह कौम मुत्तफ़िक रही है, इस इत्तफ़ाक़ को हाथ से ना जाने दीजिए। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। सियासत होती है लेकिन इस पे सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा और साथ बैठे दीगर अफराद ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। SOPs की खिलाफ वर्जी नजर आई और ना ही समाजी फासला बरकरार रखा हुआ है।